السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سمندری طوفان گلاب نے کراچی میں رنگ دکھا دیا، مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، ڈیفنس، کلفٹن، پی سی ایچ ایس اور صدر میں وقفے سے رمجھم۔ ملیر، کالا بورڈ اور اطراف کے علاقوں میں بھی بارش، تیز ہواؤں کے جھکڑ سے فیئر ہال پارک کے قریب بجلی کا پول گاڑی پر گر گیا۔ کراچی کے ساحلی علاقوں ابراہیم حیدری ریڈی گوٹ میں رین ایمرجنسی نافذ۔ ہاکس بے، منوڑا، سینڈ پٹ پر ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ کراچی میں بارش کے بعد انتظامیہ متحرک۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں انتظامیہ نے شہر میں ضروری اقدامات کیے ہیں، بلدیہ کے تمام ادارے اور ٹریفک پولیس رین ایمرجنسی ڈیوٹی پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ ارکان کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ سمندری طوفان گلاب بھارتی شہر جعفر آباد سے 103 ناٹیکل میل دور۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی پٹی پر اثرات نمایاں۔ ٹھٹہ، بدین اور ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی پر بھی طوفانی بارشوں کے ساتھ اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ ٹانک میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی کامیاب کارروائی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر خواجہ الدین عرف شیر خان مارا گیا۔ دوران آپریشن پاک فوج کے 27 سالہ کیپٹن سکندر نے عرض وطن پر جان نچھاور کر دی۔ نون لیگی صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کو 2 ہفتے مکمل آرام کا مشورہ۔ شہباز شریف نے سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی، جس سے پوری دنیا میں قیمتیں بڑھیں، مگر مہنگائی عارضی ہے۔ سی پیک کے منصوبوں کی رفتار تیز ہو جائے تو مہنگائی کی سطح نیچے آ جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا 660 kV کی مٹیاری سے لاہور اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسمیشن لائن منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ نیپرا کی کھلی کچہری میں صارفین کی شکایات کام کر گئیں۔ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے مئی 2021 میں اوور بلنگ کا اعتراف کر لیا۔ مئی میں 31 کے بجائے 37 دن کے بل بھیجے۔ سی ای او میپکو نے کہا تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ سی ای او لیسکو کا اوور بلنگ سے انکار۔ چیئرمین نیپرا کا اظہار برہمی، کہا 1 مہینے کے بجائے 37 دن کے بل بھیجنا اوور بلنگ نہیں تو کیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں 1 ماہ کے لیے 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی نیپرا میں سماعت۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی استدعا کی۔ چیئرمین نیپرا نے ریمارکس دیے، درخواست کی منظوری کی صورت میں صارفین پر 25 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ہر منصوبے کی لاگت اور مکمل ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ نون لیگ دور کے منصوبوں پر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ احسان اقبال کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم نشان نہیں کریں وہ کس پر الزام لگا رہے ہیں۔ شریف خاندان اختلافات، جھوٹ فریب اور ملک دشمنی کی آماج کا بن چکا۔ ایف آئی اے پوچھے تو شہباز شریف بیٹوں کے کاروبار سے لاتعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ برطانوی عدالت میں کیس ہو تو دونوں باپ بیٹا بن جاتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کی نون لیگی قیادت پر کڑی تنقید۔ سانحہ مہران ٹاؤن کیس میں ڈپٹی کمشنر کورنگی، جنرل مینیجر کے الیکٹرک اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ عدالت کا پولیس چالان پر تحریری حکم نامہ جاری۔ ایڈمنسٹریٹر کورنگی، ڈائریکٹر سیپا اور انچارج فائر بریگیڈ بھی ملزمان نامزد۔ تفتیشی افسر کو 3 دن میں ضمنی چالان پیش کرنے کا حکم۔ کامیڈین عمر شریف جرمنی کے اسپتال میں زیر علاج، طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ عمر شریف کے پاکستان میں معالج ڈاکٹر طارق شہاب کہتے ہیں نمونیا کے شک کی وجہ سے امریکہ روانگی میں تاخیر ہوئی۔ سندھ میں کورونا پابندیوں میں مزید نرمی، کاروباری سرگرمیوں کے لیے سیف ڈے کی شرط ختم۔ ہفتہ وار صرف 1 کاروباری چھٹی ہوگی۔ مارکیٹیں اور شاپنگ پلازا رات 10 بجے تک کھولے جا سکیں گے۔ کورونا وبا سے مزید 39 افراد موت کی نیند سو گئے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 27,729 ہو گئی۔ مزید 1,742 نئے کیسز رپورٹ۔ وائرس سے صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 11,69,566 ہو گئی۔ ویکسینیشن کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ کل سے ویکسین نہ لگوانے والوں کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ شادی بیاہ کی تقاریب، شاپنگ مالز، ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ ویکسین نہ لگوانے والے ہوائی جہاز اور ریل گاڑی میں سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ ملک بھر میں ڈینگی کی وبا بری طرح پھیلنے لگی۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 1,659 ہو گئی۔ سندھ میں 536، خیبر پختونخوا میں 1,173 کیس سامنے آئے۔ کراچی میں 363، اسلام آباد میں 369 اور راولپنڈی میں 35 مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی۔ سندھ میں 5 اموات بھی رپورٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ہیڈ کوارٹرز کے باہر کرکٹ شائقین کا ورلڈ کپ کے لیے منتخب اسکواڈ کے خلاف مظاہرہ۔ ٹیم سلیکشن کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا ٹیم کا انتخاب میرٹ پر نہیں کیا گیا۔ میگا ایونٹ سے قبل مڈل آرڈر میں تبدیلیاں کی جائیں۔ سازشی کلچر بند کیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر کے 4 اضلاع میں بھارتی فوج کی تلاشی اور محاصرے کی نام نہاد کارروائی۔ کئی درجن بے گناہ کشمیریوں کو حراست میں لے لیا۔ کشمیری رہنما محبوبہ مفتی نے صحافیوں کو ہراساں کرنے پر صدائے احتجاج بلند کر دی۔
اقوام متحدہ میں مودی نے جمہوریت کا کھوکھلا دعویٰ کیا، کسی نے مودی سے بھارت میں جمہوریت کا حال نہیں پوچھا۔ مغرب بھارت میں دم توڑتی جمہوریت پر خاموش کیوں ہے؟ فرانسیسی مصنف جیفری لاٹ نے سوالات اٹھا دیے۔ اپنی کتاب میں لکھا، ہندوتوا کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ملک دشمنی سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ مکمل بحال، ترکی، بھارت، ازبکستان سمیت مختلف ملکوں کے لیے کمرشل فلائٹس کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ افغانستان کے نجی بینکوں میں ترسیلات زر کی آمد پر پابندی ختم، افغان وزیر خارجہ امیر متقی کی ترکمانستان کے سفیر سے ملاقات، توانائی کے بڑے منصوبے تاپی میں شمولیت کی خواہش کا اظہار، ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں ماضی کی انتظامیہ کا اب کوئی اختیار باقی نہیں۔ امریکہ نے 20 سالہ طویل افغان جنگ میں اپنی شکست کا باضابطہ اعتراف کر لیا، پاکستان پر بھی ملبہ گرانے کی کوشش، ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بیان میں کہا، افغان جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جو ہم طالبان کے ساتھ چاہتے تھے۔ اور جیل سے رہائی پر ڈاکوؤں نے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر لی، مار دھاڑ اور ایکشن سے بھرپور فلم دی ہارڈر دے فال کا ٹریلر جاری۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان نے 600 kV کی مٹیاری تا لاہور ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، یہ سی پیک کا ایک اسٹیٹ آف آرٹ منصوبہ ہے، دولت میں اضافہ کر کے ہی قرضے واپس کر سکتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے سی پیک میں مشکلات آئیں، کہا مہنگائی کی وجہ سے عارضی مشکلات بھی جلد نیچے آئیں گی۔ نیپرا کی کھلی کچہری میں صارفین کی شکایات کام کر گئیں، ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے مئی 2021 میں اوور بلنگ کا اعتراف کر لیا۔ مئی میں 31 کے بجائے 37 دن کے بل بھیجے، سی ای او میپکو نے کہا تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ سی ای او لیسکو کا اوور بلنگ سے انکار، چیئرمین نیپرا کا اظہار برہمی، کہا 1 مہینے کے بجائے 37 دن کا بل بھیجا، یہ اوور بلنگ نہیں تو کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی دوسری پارٹی بنانے کے چکر میں ہیں مگر بنا نہیں سکتے، دوسری پارٹی نہ بنا سکے تو کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے۔ مشیر زراعت سندھ منظور وسانت نے جاگتی آنکھوں ایک اور خواب دیکھ لیا، دعویٰ کیا وزیر اعظم عمران خان پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائیں گے۔ منظور وسانت نے اکتوبر 2022 میں جنرل الیکشن کی پیش گوئی بھی کر دی۔ کاشتکاروں کے لیے بڑی خوشخبری، ضلع راولپنڈی زرعی مشاورتی اور زرعی ٹاسک فورس کمیٹی کے اجلاس میں کاشتکاروں کے ریلیف کے لیے بڑا فیصلہ، اب جدید زرعی ٹیکنالوجی کو کاشتکاروں کی دہلیز تک بروقت پہنچایا جائے گا۔ زرعی ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا، ضلع بھر میں کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے جدید زرعی ٹیکنالوجی کو کاشتکاروں کی دہلیز تک بروقت پہنچایا جائے تاکہ وہ فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکیں۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت، ڈائریکٹر اصلاح آبپاشی اور دیگر افسران کی شرکت۔ سمندری طوفان گلاب اپنا رنگ دکھانے لگا، اثرات آج رات کراچی پر پڑیں گے۔ شہر قائد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوگی، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، بارشوں کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ اب کسانوں کو سرکاری دفتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ حکومت نے سٹیزن پورٹل پر خصوصی کیٹیگری الاٹ کر دی، وزیر اعظم کی بھی صوبوں کو خصوصی ہدایت۔ 123 سرکاری افسران مامور سہ ماہی کارکردگی رپورٹ چیف سیکرٹریز کو پیش کریں گے۔ بہت ہو گئی مروت، اب اور لحاظ نہیں، حکومتی ویکسینیشن کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ کل سے ویکسین نہ لگوانے والوں کی پریشانی بڑھ جائے گی، شادی بیاہ کی تقاریب، شاپنگ مالز، ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگ جائے گی۔ ویکسین نہ لگوانے والے ہوائی جہاز اور ریل گاڑی میں سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ کورونا وبا سے مزید 39 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 27,729 ہو گئی۔ مزید 1,742 کیسز رپورٹ، وائرس سے صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 11,69,566 ہو گئی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ افغانستان سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ مکمل بحال، ترکی، بھارت، ازبکستان سمیت مختلف ملکوں کے لیے کمرشل فلائٹس کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ افغانستان کے نجی بینکوں میں ترسیلات زر کی آمد پر پابندی ختم، افغان وزیر خارجہ امیر متقی کی ترکمانستان کے سفیر سے ملاقات، توانائی کے بڑے منصوبے تاپی میں شمولیت کی خواہش کا اظہار، ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں ماضی کی انتظامیہ کا اب کوئی اختیار باقی نہیں۔ امریکہ نے 20 سالہ طویل افغان جنگ میں اپنی شکست کا باضابطہ اعتراف کر لیا، پاکستان پر بھی ملبہ گرانے کی کوشش، ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بیان میں کہا افغان جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جو طالبان کے ساتھ ہم چاہتے تھے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ مہنگائی کی ستائش، شہریوں پر پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری، 1 اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت 5 روپے 25 پیسے فی لیٹر تک اضافے کی سفارش، ڈیزل 3.5 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان، سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال، حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔
मुल्क भर में डेंगू की वबा बुरी तरह फैलने लगी। पंजाब में मरीजों की तादाद 1659 हो गई। सिंध में 536, खैबर पख्तूनख्वा में 1173 केस सामने आए। कराची में 363, इस्लामाबाद में 369 और रावलपिंडी में 35 मरीजों में डेंगू की तशखीस हुई। सिंध में 5 अमवात भी रिपोर्ट। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकायक BTV इंफोटेनमेंट में। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है कि जिसकी लकड़ी हीरे और सोने जैसी कीमती धातों से भी महंगी बिकती है। जी हाँ, कीमती मादनियात से भी ज्यादा महंगी के नाम की लकड़ी है जो दुनिया में लकड़ी की सबसे महंगी किस्म है। इसे जापान में क्यारा कहते हैं और ये बहुत ही नायाब किस्म की अगरवुड है जो कि परफ्यूम और अगरबत्ती बनाने वाली सनतों में इस्तेमाल होती है। इस लकड़ी की खुशबू बहुत तेज होती है, जबकि जजीरा नुमा अरब में भी इतर और खुशबुओं की तैयारी में इस्तेमाल होती है। वैसे तो ये हमेशा ही कीमती शय रही है, लेकिन हालिया सालों में इसकी कीमत ड्रामाई अंदाज में बढ़ गई है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। सोनिया हुसैन एक बार फिर मद्दाहों की जानिब से तनकीद की जद में आ गईं। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक नई वीडियो शेयर की है जिसमें उन्हें हारमोनियम बजाते हुए देखा जा सकता है। सोनिया हुसैन ने अपने इस फोटोशूट के लिए चोली और लहंगा पहना हुआ है। सोनिया हुसैन के नामुनासिब लिबास के सबब उन्हें इंटरनेट सारिफीन की जानिब से खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पोर्ट स्टाफ हेड के लिए सकलैन मजबूत उम्मीदवार। फैसला अगले 2-3 रोज में मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में T20 वर्ल्ड कप के लिए स्पोर्ट स्टाफ के हेड का तकर्रुर होना है। चेयरमैन PCB रवीज राजा ने मुकामी स्पोर्ट स्टाफ हेड मुकर्रर करने का कहा था। स्पोर्ट स्टाफ हेड के लिए सकलैन मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में अब्र करम छा गया। बलाई पंजाब, बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इससे मुलाहिका इलाकों में आज गरज चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने इदारों को अलर्ट कर दिया। मैदानी इलाकों में ताहाल गर्मी का जोर। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BTV.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।